آج ہم انسانی سوچ اور اعتقاد کے ایک بہت گہرے اور طویل سفر پر بات کرنے والی ہیں۔ جی ہزاروں بلکہ شاید لاکھوں سالوں میں انسان نے خود کو اور اس کائنات کو کیسے سمجھا۔ اکثر تو یہ موضوع بس دو خانوں میں بڑھ جاتا ہے نا، ماننے والے اور نہ ماننے والے۔ جی بالکل، یہ عام تقسیم ہے۔ لیکن کیا یہ پوری کہانی ہے؟ کیا ان دو راستوں کے علاوہ کوئی تیسرا راستہ بھی ہو سکتا ہے، ایک تیسرا نقطہ نظر؟ ہمارے پاس کچھ تحریریں اور نوٹس ہیں جو اسی سوال کو کھنگالتے ہیں۔ ان میں جیسے مذہب کی ابتدا کیسے ہوئی، یہ تیسرا نقطہ نظر کیا ہے اور آج کل اس کی کیا اہمیت ہو سکتی ہے، اس پر بات کی گئی ہے۔ تو آج کا مقصد ہے کہ ان ذرائع میں ذرا گہرائی میں جائیں، سمجھیں کہ یہ اعتقاد کی ضرورت پڑی کیوں، کب پڑی، جی یہ تیسرا راستہ ہے کیا چیز، اور کیا یہ واقعی مختلف سوچ رکھنے والوں میں کوئی امن کا راستہ دکھا سکتا ہے؟ یہ بڑا سوال ہے۔ اچھا، تو آئیے پہلے ذرا ماضی میں چلتے ہیں۔ یہ جو تصور ہے مذہب کا، روحانیت کا، یہ آخر شروع کہاں سے ہوا؟ جی ذرائع تو کہتے ہیں کہ یہ تو بہت ہی پرانی بات لگتی ہے۔ جی ہاں، شواہد ہمیں بہت پیچھے لے جاتے ہیں۔ آپ سوچیں، تقریباً 1,00,000 سے 50,000 سال پہلے اچھا، نیانڈرتھل جو ہماری طرح کے انسان تھے، وہ اپنے مردوں کو بڑے اہتمام سے دفناتے تھے، اوزاروں کے ساتھ، شاید پھولوں کے ساتھ۔ یعنی صرف جسم ٹکانے لگانا مقصد نہیں تھا۔ بالکل نہیں۔ لگتا ہے کہ وہ موت کے بعد کی زندگی یا کم از کم موت کی کسی اہمیت کو سمجھتے تھے یا سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ پھر ہمارے اپنے آباء و اجداد ہومو سیپینس؟ جی، جب ہم ہومو سیپینس کی طرف آتے ہیں تو ہمیں ملتی ہیں وہ غاروں کی تصویریں، جیسے فرانس میں لاسکو غاریں ہیں۔ ہاں، سنا ہے۔ وہ تقریباً 17,000 سال پرانی ہیں اور ان میں انسان اور جانور کی ملی جلی شکلیں ہیں، عجیب سی۔ تو اس کا کیا مطلب نکالا جاتا ہے؟ بہت سے ماہرین سمجھتے ہیں کہ یہ شمانیت کی ابتدائی شکل تھی، مطلب روحوں کی دنیا پر یقین، ان سے رابطہ کرنے کی کوشش۔ اچھا، تو یہ تو ہو گئی بہت پرانی چنگاریاں، لیکن وہ مذہب جو آج ہم دیکھتے ہیں، باقاعدہ عقائد، رسومات، عبادت گاہیں۔ جی، منظم مذہب۔ ہاں، منظم مذہب، وہ کب سامنے آیا؟ یہ زیادہ واضح طور پر نظر آتا ہے زرعی انقلاب کے بعد، جب انسان نے کھیتی باڑی شروع کی، بڑی بستیاں بنی۔ ٹھیک۔ تقریباً 3,000 سے 2,000 سال قبل مسیح، میسوپوٹیمیا، مصر، اپنی وادی سندھ۔ اچھا۔ ان تہذیبوں میں ہمیں باقاعدہ مندر، دیوتاؤں کے مجسمے، مذہبی قسم کی تحریریں ملتی ہیں۔ کچھ لوگ تو بہت ہی پرانے، کوئی 20 لاکھ سال پرانے شواہد کا بھی ذکر کرتے ہیں، لیکن وہ ذرا متنازع ہیں، ان کا مطلب نکالنا مشکل ہے۔ ٹھیک ہے، تو وقت کے ساتھ یہ چیزیں زیادہ منظم ہوئیں، جی۔ لیکن بنیادی سوال یہ ہے کہ ضرورت کیوں پڑی؟ جی، آخر مذہب نے انسان کی کون سی ضرورت پوری کی؟ یہ بہت اہم سوال ہے، اور ذرائع کے مطابق یہ کوئی اتفاق نہیں تھا۔ مذہب نے انسان کی کئی گہری بنیادی ضرورتیں پوری کی۔ اچھا۔ اسی لیے شاید یہ اتنا پھیلا اور قائم رہا۔ کم از کم 4 بڑی وجہ نظر آتی ہیں۔ کیا ہے وہ؟ بتائیے ذرا۔ پہلی تو ہے وضاحتی ضرورت، ایکسپلینیٹری نیڈ۔ وضاحت؟ جی، جب سائنس نہیں تھی تو دنیا بڑی پراسرار تھی، ڈراؤنی بھی۔ مذہب نے بڑے سوالوں کے جواب دیے، جیسے سورج کیوں نکلتا ہے، بارش کیوں ہوتی ہے، طوفان، زلزلے کیوں آتے ہیں، اور سب سے بڑا سوال، موت کے بعد کیا ہوتا ہے۔ مذہب نے ایک کہانی دی، ایک نقشہ دیا دنیا کو سمجھنے کا۔ تو ایک طرح سے یہ شروع کی سائنس تھی؟ کہہ سکتے ہیں، ایک لحاظ سے۔ دوسری ضرورت تھی نفسیاتی ضرورت، سائیکولوجیکل نیڈ۔ اچھا۔ یعنی تسلی، امید اور کچھ حد تک کنٹرول کا احساس۔ کنٹرول؟ جی، زندگی تو غیر یقینی تھی، بیماریاں، خطرے، موت۔ مذہب نے دکھ میں، نقصان میں تسلی دی۔ موت کے خوف کو کم کرنے کے لیے بعد کی زندگی کا تصور دیا۔ اور رسومات؟ ہاں، رسومات، جیسے بارش کی دعا، فصل کی دعا، بیماری سے شفا کی منت۔ ان سے لگا کہ شاید ہم حالات پر کچھ اثر ڈال سکتے ہیں، کنٹرول کر سکتے ہیں۔ ہاں، یہ تو سمجھ آتا ہے، جب بے بس ہوں تو سہارا چاہیے۔ بالکل۔ تیسری ضرورت تھی سماجی ضرورت، سوشولوجیکل نیڈ۔ سماجی؟ وہ کیسے؟ دیکھیں، جب انسان چھوٹے چھوٹے گروہوں سے نکل کر بڑے شہروں میں رہنے لگا تو ان ہزاروں لاکھوں لوگوں کو جوڑ کر کیسے رکھا جائے، ان میں اتفاق کیسے ہو۔ ہاں، یہ مسئلہ تو ہوا ہوگا۔
مذہب نے مشترکہ شناخت دی، مشترکہ عقائد، مشترکہ رسومات نے لوگوں کو جوڑا، اور پھر ایک اور چیز، نگراں خداؤں کا تصور۔ نگراں خدا مطلب یہ خیال کہ کوئی ہے جو آپ کے اچھے برے کام دیکھ رہا ہے۔ اوہ اچھا۔ اس خیال نے اخلاقیات کو نافذ کرنے میں مدد دی، لوگوں میں تعاون بڑھایا، کیونکہ اگر آپ برا کریں گے تو سزا ملے گی، بھلے انسان نہ دیکھ رہے ہوں۔ یہ بڑے معاشروں کے لیے بہت ضروری تھا۔ تو کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ مذہب ایک قسم کی سماجی ٹیکنالوجی تھی جس نے بڑے گروہوں کو چلایا؟ یہ ایک بہت دلچسپ زاویہ ہے، اور بہت سے ماہرین یہی کہتے ہیں۔ چوتھی ضرورت؟ چوتھی تھی وجودی ضرورت، ایگزسٹینشل نیڈ، یعنی زندگی کے معنی، مقصد کی تلاش۔ ہم یہاں کیوں ہیں؟ بالکل، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ مذہب نے ان سوالوں کے بڑے جواب دیے کہ آپ کسی عظیم منصوبے کا حصہ ہیں، خدا کی عبادت کریں، نیکی کریں، کائنات کا توازن رکھیں۔ اس نے انسان کو اس کی چھوٹی سی ذات سے بڑی کسی حقیقت سے جوڑ دیا۔ تو خلاصہ یہ کہ مذہب نے وضاحت دی، تسلی دی، معاشرے کو جوڑا اور زندگی کو معنی دیے۔ یہ تو بہت اہم کام تھے۔ جی بالکل۔ لیکن آج کل دیکھیں تو بحث اکثر صرف دو کیمپوں میں ہوتی ہے، وہ جو پکا یقین رکھتے ہیں اور وہ جو بالکل انکار کرتے ہیں۔ جی ذرائع میں ایک دلچسپ بات یہ لکھی تھی کہ یہ دونوں موقف، ماننا اور نہ ماننا، یہ خود بھی ایک طرح کا یقین ہی ہے۔ ایک وجود پر یقین، دوسرا عدم وجود پر۔ بالکل صحیح۔ دونوں ہی حقیقت کے بارے میں ایک پختہ رائے ہے۔ تو یہیں سے بات مزیدار ہوتی ہے، کیا ان دو کناروں کے درمیان بھی کچھ ہے، یا ان سے ہٹ کر کوئی تیسرا راستہ؟ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ خدا پر یقین یعنی تھیزم اور خدا کا انکار یعنی ایتھیزم، یہ دونوں کافی مضبوط دعوے ہیں، لیکن ان کے درمیان اور شاید ان سے آگے بھی ایک بہت بڑا فکری علاقہ ہے، اور وہ اب زیادہ نظر آ رہا ہے۔ اچھا، کیسے؟ اعداد و شمار دیکھیں، مثلاً امریکہ میں جہاں مذہب کافی اہم سمجھا جاتا ہے، وہاں بھی اب تقریباً 26 سے 28% لوگ کسی منظم مذہب سے نہیں جڑے۔ انہیں نونز کہتے ہیں۔ نونز یعنی کوئی نہیں؟ جی، اور صرف 10 سال پہلے یہ 21% تھے، تو یہ تعداد بڑھ رہی ہے کافی تیزی سے۔ بالکل، اور ان نونز میں بھی ایک بڑی تعداد تقریباً 27% امریکی خود کو کہتے ہیں روحانی لیکن مذہبی نہیں، SBNR۔ اچھا، SBNR، اسپرچل بٹ ناٹ ریلیجس۔ جی، یہ تعداد بھی پچھلے کچھ سالوں میں کوئی 8% بڑھی ہے، اور اگر پوری دنیا میں دیکھیں تو 2020 تک اندازاً 1.9 ارب لوگ کسی مذہب سے وابستہ نہیں تھے۔ 1 ارب 90 کروڑ، یہ تو بہت بڑی تعداد ہے۔ جی، دنیا کی آبادی کا بہت بڑا حصہ۔ تو اس بڑھتے ہوئے طبقے یا اس سوچ کو کیا نام دیا جائے؟ آپ نے ننز اور SBNR کہا۔ جی، کئی نام استعمال ہوتے ہیں جو اس سوچ کے مختلف پہلو دکھاتے ہیں۔ ایک تو ایگنوسٹسزم ہے۔ ایگنوسٹسزم، جی، یہ بنیادی طور پہ کہتا ہے کہ خدا یا حتمی حقیقت کا یقینی علم ممکن نہیں ہے، کم از کم ہمیں ابھی تک نہیں ہے۔ یہ علم کی حد ماننا ہے۔ ٹھیک۔ SBNR والے لوگ منظم مذہب سے دور رہ کر اپنی ذاتی روحانیت، معنی، اقدار تلاش کرتے ہیں۔ ایک اور لفظ ہے ایپاتھیزم۔ ایپاتھیزم، جی، یہ رویہ کہ خدا کا سوال ہی غیر اہم ہے۔ عملی زندگی میں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اچھا، یہ بھی ایک زاویہ ہے۔ جی، ریلیجس نونز تو بس ایک شماریاتی کیٹیگری ہے۔ کچھ لوگ ذرا وسیع اصطلاحات بھی استعمال کرتے ہیں، جیسے پوسٹ ڈوگمیٹک اسپرچویلٹی یا میٹا ماڈرن اسپرچویلٹی یا ایگنوسٹک اسپرچویلٹی۔ تو یہ صرف مذہب چھوڑنا نہیں ہے، یہ سوچنے کا، جاننے کا ایک الگ انداز ہے۔ بالکل۔ کیا ان سب میں کوئی مشترک اصول ہے، کوئی بنیاد ہے اس تیسرے نقطہ نظر کی؟ یہ اچھا سوال ہے۔ یہ کوئی نیا عقیدوں کا سیٹ نہیں ہے، یہ زیادہ تر عقیدوں کو رکھنے کا ایک نیا طریقہ ہے۔ اس کے کچھ بنیادی اصول ہو سکتے ہیں جو ان ذرائع سے ملتے ہیں۔ جی۔ پہلا، یقین پر انکساری، ہیوملٹی اوور سرٹنٹی۔ انکساری؟ جی، یہ ماننا کہ ہمارا علم محدود ہے، ہم سب کچھ نہیں جانتے، حتمی سچائی کا دعویٰ کرنے سے گریز کرنا۔ یعنی یہ کہنا کہ شاید مجھے نہیں پتا یا میں غلط بھی ہو سکتا ہوں۔ بالکل، یہ اس پکے یقین سے الگ ہے جو اکثر بہت مذہبی یا بہت زیادہ انکار کرنے والوں میں ہوتا ہے۔ دوسرا اصول، نظریے پر تجربے کو فوقیت، ایکسپیرینس اوور ڈاکٹرائن۔ تجربہ، ذاتی تجربہ؟ جی، ذاتی براہ راست تجربہ، اسے کتابی باتوں یا نظریوں پر ترجیح دینا۔ وہ تجربہ کیسا ہو سکتا ہے؟ کچھ بھی، فطرت کو دیکھ کر حیرانی،
साइंस की कोई बात समझ आना, मोहब्बत, हमदर्दी का गहरा एहसास, मुराकबे का सुकून, जोर उस पर है कि आपने क्या महसूस किया है जो आपके लिए अहम है, बामानी है, मुकद्दस है, ना कि सिर्फ इस पर कि आप क्या मानने का दावा करते हैं। लेकिन तजुर्बा तो बहुत ज़ाती होता है, सब्जेक्टिव। इससे कोई मुश्तरका बात कैसे बनेगी? ये अहम नुक्ता है। शायद मुश्तरका बात हतमी जवाबों में नहीं, बल्कि मुश्तरका सवालों में है, मुश्तरका तजुर्बात की कदर करने में है। तीसरा असूल जो नजर आता है, रासिख एतकादी पर इखलाकियात को तरजीह, एथिक्स ओवर ऑर्थोडॉक्सी। अच्छा, यानी अमल अहम है। जी। किसी भी नजरिए या अकीदे को इसके अमली इखलाकी नताइज से परखना, क्या वो हमदर्दी, इंसाफ, रहम, माहौल दोस्ती को बढ़ावा देता है। इखलाकियात की बुनियाद मुश्तरका इंसानी कदरों पर रखना, ना कि सिर्फ किसी खास किताब या अथॉरिटी के हुक्म पर। यानी अच्छा वो है जो अच्छा करे, सिर्फ मानना काफी नहीं। बड़ी हद तक जी। चौथा असूल, अकीदा परस्ती, डॉगमा का रद्द। डॉगमा का रद्द यानी पुरानी बातों या बूढ़ों की बातों को आंख बंद करके मानने की बजाय सवाल करना, तनकीदी सोच इस्तेमाल करना, अपना ज़मीर इस्तेमाल करना। पांचवां, इसरार को कबूल करना, एम्ब्रेसिंग मिस्ट्री। ये क्या है? ये कि कायनात और जिंदगी के बारे में सब जवाब नहीं है, और इस पर परेशान होने की बजाय उस लाइल्मी, उस इसरार, उस हैरानी को कबूल करना, उसमें भी एक खूबसूरती देखना। अच्छा, यानी जवाब ना होना कोई कमी नहीं, बल्कि एक मौका है। शायद। छठा उसूल, ज़ाती खुद मुख्तारी, पर्सनल ऑटोनमी। फर्द की अपनी तलाश अहम है, किसी इदारे या अथॉरिटी के कंट्रोल से ज्यादा। अपनी राह खुद चुनना। जी। सातवां, बहस पर मुकाबले को तरजीह, डायलॉग ओवर डिबेट। बहस नहीं, मुकाबला। जी। मकसद दूसरे को हराना या बदलना नहीं, बल्कि उसे समझना है, उसकी दुनिया को जानना है। ये तो बहुत मुश्किल है। मुश्किल है, लेकिन शायद जरूरी है। और आठवां, लफ्जी तशरीह पर इस्तिआरा, मेटाफर ओवर लिटरलिज्म। इस्तिआरा? जी। पुरानी कहानियों, मजहबी किताबों, रसूमात को लफ्ज ब लफ्ज तारीख के साइंस न समझना, बल्कि उन्हें इंसानी नफ्सियात, जिंदगी की जिद्दोजहद, रूहानी सफर के गहरे इस्तिआराती नक्शे समझना, मेटाफोरिकल मैप्स। वाह, ये तो बहुत गहरी बातें हैं। तो ये जो उसूल हैं, इनकिसारी, तजुर्बा, अखलाकियात, मुकालमा, इस्तारा, ये एक बिल्कुल मुख्तलिफ तस्वीर बनाते हैं। जी। अब सबसे अहम सवाल, इस सब का अमली मतलब क्या है? क्या ये तीसरा नुक्ता नज़र वाकई माशरे में जो इतने इख्तिलाफात हैं उनके दरमियान कोई पुल बना सकता है? क्या उससे आपस में इज्जत और अमन बढ़ सकता है? ये बिल्कुल मरकजी सवाल है, और ज़राए ये इशारा देते हैं कि हाँ, ये तीसरा रास्ता शायद बकाए बाहमी के लिए एक ज़्यादा मजबूत बुनियाद फराहम कर सकता है। वो कैसे, जब लोग इतना मुख्तलिफ सोचते हों? इसकी वजह यह है कि ये इख्तिलाफ की नौयत को ही बदल देता है। ये लड़ाई की शिद्दत कम कर सकता है। अच्छा, किस तरह? कई तरीकों से। पहला, ये बहस को कौन सच्चा कौन झूठा की जंग से निकालता है, और उसे इस सतह पर लाता है कि जिंदगी के बड़े राजों पर हम इंसानों के अलग अलग रद्द अमल क्या है। जब आप दूसरे के अकीदे को सच्चाई पर हमला नहीं, बल्कि मानी की तलाश की एक अलग कोशिश समझते हैं, तो गुस्सा कम हो जाता है। यानी नियत समझने की कोशिश। जी। दूसरा, ये मुश्तरका बुनियाद तलाश करने में मदद देता है, शेयर्ड मिडिल ग्राउंड। मुश्तरका बुनियाद? और ये बुनियाद किसी कमजोर अकीदे पर नहीं, बल्कि गहरी इंसानी कदरों और तजुर्बात पर है, जो अक्सर सब में मुश्तरक होते हैं। जैसे कायनात को देखकर हैरानी का एहसास, वंडर। दूसरों के दुख पर हमदर्दी, कंपैशन। इंसाफ की ख्वाहिश, सच की तलाश। वो रात के आसमान वाली मिसाल। जी बिल्कुल। एक मानने वाला और एक ना मानने वाला, दोनों आसमान को देखकर कायनात की बढ़ाई और अपनी कम मायगी पर एक जैसी हैरत महसूस कर सकते हैं, भले उनकी तशरीह बिल्कुल अलग हो। हाँ, वो मिसाल बहुत अच्छी थी। मुश्तरका एहसास, अलग तशरीह। तीसरा, ये गैर यकीनी को तस्लीम करने पर जोर देता है, वैलिडेटिंग अनसर्टेनिटी। यानी ये मानना कि हमें सब नहीं पता। जी। और ये मानना कि ज़हीन मुखलिस लोग बड़े सवालों पर अलग अलग नतीजों पर पहुंच सकते हैं। जब ये रवैया हो, तो आप दूसरे की बात को फौरन
غلط یا گمراہ کہہ کر رد نہیں کرتے، بلکہ سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی، اسے ایک ممکنہ انسانی موقف کے طور پر دیکھتے ہیں۔ اور چوتھا، یہ رویہ اندرونی دشمنی کو کم کرتا ہے، ڈسارمز ہاسٹیلٹی۔ اندرونی دشمنی؟ جی، جب آپ کا مقصد بحث جیتنا نہیں بلکہ سمجھنا ہے تو آپ کے اپنے اندر وہ دفاعی پن، وہ غصہ کم ہو جاتا ہے۔ اب زیادہ کھلے ذہن سے، کھلے دل سے بات کر پاتے ہیں۔ یہ لڑائی کے بجائے بات چیت کو بڑھاتا ہے۔ تو ہم نے بات شروع کی انسان کی پرانی روحانی تلاش سے، پھر دیکھا کہ مذہب نے کیا ضرورتیں پوری کی، پھر آج کی تقسیم دیکھی، اور آخر میں اس ابھرتے ہوئے تیسرے راستے کی بات کی۔ جی، ایسا لگتا ہے کہ یہ راستہ شاید نئے پکے جواب دینے کا دعویٰ نہیں کرتا، نہیں، بلکہ ہمیں اپنے سوالوں، اپنی لا علمی اور اپنے اختلافات کے ساتھ زیادہ بہتر، زیادہ امن سے جینا سکھانے کی کوشش کرتا ہے۔ خلاصہ یہی ہے کہ یہ کوئی کمزور درمیانی راہ نہیں ہے، یہ ایک ممکنہ امتزاج، سنتھیسس، جو عقل اور تجربے، سائنس اور روحانیات، انفرادی آزادی اور اجتماعی ذمہ داری سب کی قدر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اس میں یہ صلاحیت ہے کہ یہ الگ سوچ رکھنے والوں کے بیچ سمجھ بوجھ کے پل بنائے، یہ مانتے ہوئے بھی کہ ہمیں سب نہیں معلوم، زندگی میں معنی، مقصد اور حیرت کی تلاش کو اہم سمجھتا ہے۔ ان ذرائع اور آج کی گفتگو سے ایک آخری خیال ذہن میں آ رہا ہے جو سامعین کے غور و فکر کے لیے چھوڑتے ہیں۔ جی، اگر یہ تیسرا نقطہ نظر کہتا ہے کہ پرانی مذہبی کہانیوں کو لفظی تاریخ کی بجائے استعارے کے طور پر سمجھو، تو یہ رویہ ہماری زندگی کی باقی تمام بڑی کہانیوں، جیسے ہماری قومی، ثقافتی، خاندانی یا ذاتی کہانیاں، ان کے ساتھ ہمارے تعلق کو کیسے بدل سکتا ہے؟ بہت دلچسپ سوال ہے۔ ہاں، اگر ہم ان سب کو بھی زیادہ استعاراتی انداز سے پڑھنا اور سمجھنا شروع کر دیں تو اس سے کیا نئی سمجھ پیدا ہو سکتی ہے، کیا نئی بصیرتیں مل سکتی ہیں؟